کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیا پڑھا اتنے دنوں میں اور کس سے پڑھا؟ شیخ عدیل اور تنویر. اور کیا پڑھا؟ دروس اللغہ جز ثالث. اچھا جی. کیا چیپٹر چل رہا تھا آخری؟ سیکنڈ چیپٹر ہے کس کے بارے میں؟ وعلیکم السلام. کیا ہوا؟ ریکارڈنگ آن ہے. اچھا، سب سے پہلے چیپٹر میں کیا پڑھا؟ آپ ایک بار ریوائز کرا دیں. جی میں ریوائز ہی کرا رہا ہوں. معرب اور مبنی. جی مبتدا خبر اور اسم کی تعریف. اسم کی اقسام کتنی ہیں؟ اسم کی اقسام جی ابھی کلاس سٹارٹ ہوئی ہے 2 منٹ پہلے. جی پہلے چیپٹر میں مبتدا خبر پڑھے اور مورب مبنی تو میں نے ہی پڑھا دیا تھا. ہاں اس کے بعد آ گیا مرفوعات من الاسماء. یہ اس کے بعد ہے اس سے پہلے ہے؟ مطلب فوراً بعد ہے نا. ہاں جی مرفوعات من الاسماء کتنے ہیں؟ یہ مورب کی اقسام میں سے ہے نا. یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ مورب میں اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اصلی اور فرعی. اچھا صحیح ہے سمجھ گیا. یعنی اصلی اعراب کس چیز سے ہوگا پھر؟ حرکات سے. ٹھیک ہے. یہ ویسے چلیں ٹھیک ہے. مورب کی اقسام میں اگر ہم کہیں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ رفع نصب جر. رفع نصب جر یہ مورب کی اقسام میں سے. پھر آپ نے بتایا وہ بھی صحیح ہے کہ ان کی پھر مزید 2 کیٹیگریز ہیں کہ یا تو بالحرکات آتا ہے جس کو ہم اصلی کہتے ہیں اور پھر ایک بالحروف آتا ہے جن کو ہم فرعی کہتے ہیں. فرعی مطلب کہ وہ اس کے قائم مقام آتا ہے اس کی جگہ پہ آتا ہے. صحیح. اچھا جی تو اس کی اقسام میں سے ایک ہے مرفوعات من الاسماء. اچھا ایک اور چیز جو مبنی ہوتے ہیں ہاں ان میں کیا اعراب ہوتا ہے؟ ان کا محلی اعراب ہوتا ہے. صحیح. یعنی اعراب نہیں ہوتا. مبنی وہ ہوتے ہیں جن میں کسی عامل کے آنے سے ان کا آخر تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک. لیکن ان مبنیات میں محلی اعراب ہوتا ہے. وہ ایک محل پر آتے ہیں جہاں پہ اعراب آنا ہوتا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پہ رأیتو یا مررتو بہاؤلائی میں گزرا ان کے ساتھ. ہاؤلائی یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارات جو ہیں یہ مورب ہے مبنی ہے؟ مبنی ہے. لیکن مبنی یہ کس مقام پر آ رہے ہیں؟ اگر یہاں مورب ہوتا تو یہ کیا اعراب ہوتا؟ جب مجرور ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے تو مبنی لیکن یہ جر کے محل پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہنے کہ ایٹ دی پلیس آف اعراب. وہ کیا ہے؟ محلی اعراب ہے. محلن اس کا کیا اعراب ہے؟ وہ مبنی کا ہوتا ہے. بہرحال تو مرفوعات من الاسماء کتنے ہیں؟ یہاں پہ 6 لکھے ہوئے. بہرحال اس سے زیادہ ہوتے ہیں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی کتنے لکھے ہوئے یہاں پہ؟ 6 ہیں. اتنے ہی ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں. باقی کہاں گئے؟ ایک تو اوپر جمع ہو گیا نا مبتدا والخبر. ٹھیک. دوسرا اسم کانا. کانا کا اسم. انا کی خبر. فائل نائب فائل. اور جی علماء کرام چلے اس پہ اکتفا کریں. اتنے ہی ہوتے ہیں. بہرحال ایک اور ہوتا ہے ما اور لا مشابہتان بلیسا کی
خبر وہ بھی مرفوع ہوتی ہے. صحیح. جو وہ ما اور وہ لا جو لیسا کی طرح آتا ہے اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک. چلیں تو یہ ہو گیا. منصوبات کتنے ہیں جی؟ انہوں نے کتنے بتائے؟ انہوں نے 11 بتائے ہیں. ایک اور ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ السلام علیکم منیب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کہاں تھے آپ اتنے دنوں سے؟ آپ نظر نہیں آئے. اچھا میرے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے جی. اسم انا کا اسم، کانا کی خبر، مفعول بھی. یہ 5 مفعول آ گئے. مفعول بھی، فی، لاجلی، معہ، مطلق. اس میں مفعول فی کو ایک اور نام دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ظرف. ظرف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف کہا جاتا ہے. جید. اچھا اس کے بعد مفعول لاجلہ، اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے. مفعول لہو. مفعول لہو. جید. اچھا جی. مفعول معہ، مفعول مطلق. الحال، حال. یہ سب ہمیں پتہ ہے، پڑھ لیا ہم نے. یہ سب پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ کب پڑھے؟ کہاں پڑھے؟ یہ تو یہاں تو پڑھ لی ہے لیکن ان کی ڈیٹیل پڑھی نہیں پڑھی. ان کا اعراب کیا ہوتا ہے آگے آئے گی، لازمی آئے گی. پوری کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، ایسی تھوڑی فارغ کریں گے آپ لوگ. ہاں لیکن اس کتاب کی بات ہو رہی ہے. التمییز، المستثنی، منادا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ منصوبات میں سے ہیں. ایک رہ گیا. 12واں کون سا ہے جی؟ ہاں جی علماء کرام. کہہ رہے ہیں جی استاد محترم مفعول کی اقسام سمجھائیں پلیز. جی یہ اقسام آگے آئیں گی، پورا چیپٹر آئے گا اس میں، پھر اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. کون سا نہیں ہے اس میں؟ لا نفی جنس. لا نفی جنس نہیں ہے. ہاں لا نفی جنس منصوب ہوتا ہے. اس کی خبر اور اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع. یعنی ہمارا کلمہ ہے لا الہ، لا الہ الا اللہ ہے ہمارا کلمہ. تو پھر یہ مرفوع کیسے ہوا؟ تاکید کا ہے. کیا تاکید کا ہے؟ ہاں لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، لا صلاۃ، لا موجودہ، ہاں لا طالبہ، یہ سارے کیا ہیں؟ منصوبات میں سے ہیں. جید. اچھا جی اس کے بعد کیا ہے؟ مجرورات ہیں. مجرورات 2 ہی ہوتے ہیں، انہوں نے ذکر کر دی. ایک مضاف الیہ ہوتا ہے اور ایک مسبوق بحرف جر یعنی جار مجرور ہوتا ہے. جی جی ہاں حرف جر ہو بالکل. اسی طرح اب توابع ہیں. توابع کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں؟ 5 ہوتے ہیں. اچھا وہ بہرحال وہ میرا خیال ہے حال کو نہیں، 1 منٹ چلیں 4 ہی پکڑ لیں فی الحال. النعت یہ کیا ہے؟ صفت موصوف. یہ بھی پڑھا دیا ہم نے آپ کو. توکید، تاکید آتی ہے کسی چیز کے لیے، جیسے آئے نا حضرت الطلاب، حاضر ہوئے طلاب، کلہم سب کے سب. صحیح. سألت المدیر نفسہ، میں نے مدیر سے پوچھا، اس کے ذات سے پوچھا. بعض اوقات یہ آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ میں نے مدیر سے پوچھا، اس کا مطلب کسی سے پوچھوایا. ایک آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے، ایک کنفیوژن آ سکتی ہے. لیکن جب آپ نے بول دیا نفسہ، اسی سے پوچھا، تو یہ تاکید ہو گئی کہ آپ نے اسی سے پوچھا. ٹھیک. اور پھر اس کی مثالیں یہ سب آپ لوگ نے پڑھ لی ہیں. عطف بھی آپ نے پڑھ لیا. عطف کا حرف عطف کے بعد کوئی لفظ آئے گا تو وہ معطوف معطوف علیہ ہوگا. اور توابع میں تابع اور مطبوع کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. یہ سب آپ لوگوں نے پڑھ لیا. بدل آ گیا. انجح، انجح اخوک ہاشم، کہ کامیاب ہو گیا، سوری انجح اخوک ہاشم، کیا آپ کا بھائی کامیاب ہوا. یعنی ہاشم یہاں پر بدل ہے کس کا؟ اخن، اخوک کا. صحیح کہ بالکل اس کا بدل آ گیا. اب بدل کی بھی 3-4 اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک. تو وہ جب بدل کا چیپٹر آئے گا پھر آپ لوگ پڑھیں گے. صحیح. چلیں اب آ گئے افعال. اب کہہ رہے اب المعرب والمبنی من الافعال. کہہ رہے فعل ماضی و فعل الامر مبنیانی.
فعل ماضی پورا کا پورا مبنی ہوتا ہے اور فعل امر پورا کا پورا مبنی. دونوں مبنی ہوتے ہیں نا. الفعل ماضی والفعل الامر مبنیانی، دونوں کے دونوں مبنی ہوتے ہیں. اور فعل مضارع مورب ہوتا ہے، فعل مضارع مورب ہوتا ہے. الا اذا اتصلت به نون النسوة فيكون مبنيا، سوائے تب کہ جب نون نسوہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کون ہے نون نسوہ؟ جمع مؤنث کی صیغے میں آتا ہے. مثلا یفعلنا تفعلنا. ہاں یفعلنا تفعلنا، یہ نون نسوہ یہ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک، اس کے پیچھے آپ ان لن کا ایزن لگائیں، لم لما لام امر لگائیں، کچھ بھی لگا دیں، اس نے تبدیل نہیں ہونا ہے. یہ ہو جائے گا؟ نہیں ہونا ہے. چلیں، اللہ اکبر. مثالیں موجود ہیں، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. علامات الاعراب الاصلیہ والفرعیہ، اچھا یہ بھی پڑھ لیا آپ لوگوں نے، علامات پڑھ لی. اب یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، خاص طور پہ جو تھوڑا سا نحو اور صرف میں اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ چیز میں ان کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رفع کو وہ ایکویٹ کرتے ہیں کس سے؟ ضمہ سے. نہیں، ضمہ علامت ہے، پیش آنا علامت ہے رفعی حالت یا رفعی اعراب ہونے کی. صحیح ہے، ضمہ اعراب نہیں ہے. فتحہ علامت ہے بائی ڈیفالٹ، اصلی علامت ہے نسبی حالت ہونے کی، لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. جری حالت میں بھی فتح آتا ہے. کیسے؟ کس میں آتا ہے جری حالت میں فتح؟ غیر منصرف میں آتا ہے. جا احمد رأیت احمد مررت بی احمد. احمد کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اس پہ کسرہ نہیں آتی. آتی نہیں آتی؟ چلیں شکر. الفتحۃ، فتح علامت ہے کس کی؟ نصب کی. سکون علامت ہے کس کی؟ جزم کی. کہنے میں هناك علامات اخرى فرعیہ وہی فی الانواع الاتیہ فی الفعل. افعال الخمسہ یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. افعال ناقص، الفعل الناقص علامت الجزم فیہا حذف آخرہ. اچھا جی، بات یہ سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ چلیں آگے چلیں. اعراب التقدیری. اچھا پھر ایک اعراب ہوتا ہے جو تقدیری اعراب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ لفظ مورب ہوتا ہے لیکن اعراب ظاہر نہیں ہوتا. بعض اوقات دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے یہ مبنی ہے، لیکن وہ مبنی نہیں ہوتا، اصل میں مورب ہوتا ہے، لیکن اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. صحیح. تو جیسے یہ فعل ناقص ہے، یمشی یدعو ینسا، اس میں آئے گا، اس میں اعراب اکثر چھپ جائے گا. ٹھیک، یعنی چھپنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو اعراب ہے یا جو ساکن ہے یا جو رفع منصوب ہے، یہ حذف ایک حرف کے حذف ہونے سے آئے گا اعراب. ٹھیک ہے. اسی طرح علامت النصب فعل ناقص مفتوح العین لن انسا. صحیح. علامت الجزم فی الفعل المضاعف لم احج فعلامت جزمہ سکون مقدر. ابھی آپ لوگوں نے سب پڑھ لیے، اس کی ایکسرسائزز بھی آپ لوگوں نے کر لی ہیں، یہ مجھے آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تمارین آ گئی پہلے چیپٹر کی، یہ بھی آپ لوگوں نے کر لی ہیں. الدرس الثانی یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اس میں کیا بتایا انہوں نے؟ واو حالیہ. واو حالیہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جو جس کا حالت معنی کو بیان حال کرتا ہے. ہاں، جو حال اپنے بعد میں آنے والے کا حال بتائے. کہاں ہے اس میں؟ مثال میں کہاں ہے اس چیپٹر میں؟ رأيته وهو يدخل الحمام. اچھا جی، اچھا جی، مائک میں سب کے آف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جب میں پوچھوں تو آن لائن والے بتائیں، ورنہ ماشاءاللہ سب بول رہے ہیں. جب سب بولیں گے تو مجھے کسی کی سمجھ نہیں آئے گی. اچھا جی، اچھا جی، ہو گیا، یہ ہو گیا. ہاں جی اب بتائیں جی. مائک ہے؟ آج مائک ہی نہیں ہے. منیب صاحب آپ کے پاس دو مائک تو نہیں ہے؟ ایک ہی ہے؟ تار جا رہی ہے وہیں سے، تو پیچھے تار تو گئی ہوئی ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا چلے. اچھا آگے کیا ہے؟ ہاں مثال دے رہے تھے کیا؟ رأیتہ وہو یدخل الحمام. اس میں حال کیا ہے؟ واو حالیہ ہے اور یدخل الحمام یہ کیا ہے؟ یہ جملہ بنے گا، جملہ فعلیہ بن کے حال بنے گا کس کا؟ واو کا، رأیتو کا، دخل کا. ذوالحال کیا بنے گا؟ یدخل الحمام حالت ہے نا کہ وہ داخل ہو رہا ہے حمام میں. کس کی حالت ہے یہ؟ حامد کی حالت ہے. حامد بھی نہیں بلکہ ہوا، ہو ضمیر ہے، اس وہ ہے ذوالحال. جی یہ جملہ حالیہ بنے گا، ہوا یدخل الحمام. صحیح. اسی طرح نیچے مجھے نظر آ رہا ہے کہ خرجنا من مکہ والشمس تطلع. ٹھیک ہے کہ سورج طلوع ہوا ہوا تھا اور ہم نکلے. ٹھیک ہے تو اس میں جو نحنو ضمیر مستتر ہے یا جو نا ضمیر ہے اس کے اندر یہ ہے نا ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم نکلے تو سورج طلوع ہوا ہوا تھا. ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں. منقوص مقصور والا ٹاپک نہیں سمجھ آیا، پیج 9. اچھا اس میں کیا سمجھ نہیں آیا ذرا لکھیں بتائیں. اچھا جی پورا درس اسی بارے میں ہے، واو حالیہ کے بارے میں ہے، اس کی ایکسرسائز بھی اسی بارے میں ہے. واو حالیہ، واو قسمیہ. واو قسمیہ کیا ہوتا ہے منیب؟ واللہ، واللہ جید، قسم کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہاں انشاء ہے. اور واو عاطفہ وہ آپ لوگ کو پتا ہے. جید اس کی تمارین بھی پوری کر لی تھی. 30 تمرین نمبر جید. اللہ اکبر. مقصور میں کیسے پتا چلے گا اینڈ میں الف ہے یا پھر یا؟ یہ تو الفاظ کو سمجھ کے پتا چلے گا کہ کون سے لفظ کی بات ہو رہی ہے، کون سے فعل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک تجربے سے، سیکھنے سے، پڑھنے سے پتا چلے گا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں 10 سے کرنا ہے، 10 نمبر ایکسرسائز سے کرنا ہے. اچھا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ نے میرے پیچھے جو پڑھا ہے اچھا خاصا پڑھا ہے اور سمجھ بھی آ گیا. اچھا جی 10 نمبر اشیاء ممنوع من الصرف لان اصله اشیاء على وزن افعلا نحو اغنیاء واصدقاء. نہیں یہ کیا ہے؟ ایک منٹ میں کہاں پہنچ گیا؟ کون سی ایکسرسائز ہے؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آ رہے ہیں یہاں پہ؟ پیج نمبر کیا ہے آن لائن؟ جی 26. اچھا لدی سوال یہ اچھا جی لدی سوال لدا ظرف مکان بمعنى عند وتقلب الفه یاء من الضمیر كما تقلب الف الى وعلى فتقول لديه لديك لدي. کون بتائے گا یہ؟ جی علماء کرام. ٹھیک ہے
جی کون بتائے گا؟ آن لائن اسٹوڈنٹ. سر یہ ایکسپلین کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ایکسپلین کرنا ہے. جی لدیہ سوال، میرے پاس ایک سوال ہے. لدئی جو ہے وہ ظرف مکان ہے، اس کا معنی ہے وہ عندہ کا آتا ہے، یعنی کہ میرے پاس. وہ تقلب اور بدلا جاتا ہے الفہ اس کا الف، یا ام مع الضمیری الف جو ہے اس کا وہ یا، یہ کیا مطلب وہ یا مع الضمیری اس کا بدلا جاتا ہے الف یا ام مع الضمیری، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں کیا ہوگا؟ ضمیر کے ساتھ اس کا الف کی الف. جگہ یا لگا دیا جاتا ہے. جب ضمیر آتی ہے تو اچھا الف کو تبدیل کر دیا جاتا ہے یا سے. کما تقلبو، جیسے تبدیل کیا جاتا ہے الف الا و علا. جیسے الا اور علا میں جو الف ہے نا، آخر والے کی بات ہو رہی ہے. الا پڑھتے ہیں، الا کے آخر میں الف ہے، علا کے آخر میں الف ہے. کا جیسے اس میں تبدیل ہوتا ہے جب اس میں آپ ضمیر لگاتے ہیں. الا کے ساتھ ضمیر لگائیں ہا کی، الیہ، اور علا پہ لگائیں علیہ. صحیح. تو اسی طرح لدا ہے، اصل لفظ ہے لدا. تو جب لدا کے ساتھ آپ ضمیر لگائیں گے تو پھر الف جو ہے وہ تبدیل ہو کے یا ہو جائے گا. جیسے لدیہ، لدئی کا، لدیہ. ٹھیک، بات سمجھ آ گئی؟ چلے جی نماز کا وقفہ، پھر انشاءاللہ نماز کے بعد. سبحانک اللہ وبحمدک. جی
وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لدیہ سوال کا کیا مطلب ہے؟ جی منیب صاحب کیا مطلب ہے؟ لدیہ سوال ای اندی سوال، میرے پاس ایک سوال ہے. میرے پاس سے مطلب سوال کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی چیز ہوتی ہے جو میں رکھتا ہوں. ہاں ہے، ہاں میرا ایک سوال ہے. ہاں ظرف ہے. میرے پاس ایک سوال ہے، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. I have a question. have اردو میں الگ ہوتا ہے کہ جی میرا سوال ہے، my question. انگلش میں بولتے I have a question. تو اس کو بھی جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا لدیہ سوال. سمجھ گئے جی؟ وَإِلَيْكَ أَمْثِلَةٌ. کہیں جی یہ خواتین ابھی آئی نہیں ابھی تک؟ اچھا جی. ہاں ہاں اللہ اکبر. وجدتہ لدى الباب، کیا مطلب ہے جی؟ مائک پلیز، مائک کا استعمال کریں ورنہ یہ خواتین میں ٹرانسفر ہو جائے گا. پایا اسے دروازے کے پاس، دروازے کے قریب. جو بھی وجدتہ لدى الباب، پایا اسے دروازے کے پاس. ای عند الباب، باب کے پاس. ماذا لدیک یا منیب، منیب ماذا لدیک، ماذا لدیک کیا ہے آپ کے پاس، کیا ہے آپ کے پاس. وفی التنزیلی، اور تنزیل میں ہے. یہ کیا ہے تنزیل؟ یہ آیت قرآن ہی. التنزیل کیا ہے؟ اس کو سورت ہے تنزیل. وفی التنزیلی، تنزیل کیا ہے؟ کوئی کتاب کا نام ہے یہ؟ قرآن مجید ہے نا. قرآن مجید ہے تو تنزیل کیوں لکھا ہے؟ تنزیل نازل کیا ہوا. قرآن کا ایک نام تنزیل بھی ہے. ٹھیک. نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن ذکر نازل کیا. نزل ینزل تنزیل. اور ایک اور آیت ہے کہ ہاں انزلنا الگ ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کی طرف سے تنزیل ہے. ٹھیک. تو نزل ینزل، تنزیل اور انزل اور نزل میں فرق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ انزلنا اور نزلہ میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ تنزیل میں ہے آہستہ آہستہ اتارنا، انزلہ ایک دفعہ اتارنا. تو قرآن کیا ایک دفعہ اتارا گیا یا آہستہ آہستہ اتارا گیا؟ دونوں دفعہ اتارا گیا. ایک دفعہ ایک ساتھ اتارا گیا آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے، ایک دفعہ اتارا گیا. وہ کون سی رات تھی؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور پھر 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نزلہ علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ نبی علیہ السلام کے دل پہ اتارا. آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نازل ہوا. جید. تو تنزیل میں ہے یعنی قرآن مجید میں ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس، ہاں لدینا ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ینطق بولتی ہے، بالحق حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی حق بولتی ہے. ینطق الحق، حق بولتی ہے. یہ با کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں. چار مضروط جی. ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. اللہ علم، ابھی تو بس یہ ظاہر جو لفظی ترجمہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. دوسرے کل حزب بما لدیہم فرحون،
جی جی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر ایک فرقہ، سب کے سب فرقے، بیما جو ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہیں، خوشی ہاں منا رہے ہیں. خوشی، فرحون وہ خوش ہیں. ٹھیک. حزب کا مطلب جماعت ہے، فرقہ نہیں بولیں، صحیح ترجمہ اس کا ہے جماعت. ہر جماعت جو اس کے پاس ہے وہ خوش ہے. وہ اب میں ٹھیک ہوں، ہم صحیح ہیں. صحیح. کل حزب بما لدیہم فرحون. تو اصل کیا بات بتانی ہے یہاں پہ منیب صاحب؟ لدیہم. یہ سب کی لدا کی اضافت جب کس کی طرف ہوئی؟ ضمیر کی طرف. تو کیا ہو گیا؟ جو الف تھا وہ یا بن گیا. جیسے لدل باب، تو یہاں پہ اضافت کس کی طرف ہوئی؟ لدل باب میں ضمیر کی طرف تو نہیں ہوئی، اسم ظاہر کی طرف ہوئی ہے نا. ٹھیک. تو ادھر الف یا نہیں بنا، لدل باب ہی پڑھا آپ نے. لیکن جب کاف ضمیر کی طرف ہوئی، نون ضمیر کی طرف ہوئی، ہم ضمیر کی طرف ہوئی، تو یہ ہو گیا لدئی کا، لدینا، لدیہم. صحیح. چلیں آگے کیا ہے جی؟ 14 نمبر. ما ضد المریضی. کیا ہے جی ما ضد المریض؟ مریض کی ضد کیا ہے جی امجد اقبال صاحب؟ سلیم سر. السلیم. ٹھیک ہے ایکسپٹ کر لیتے ہیں ہم. یشفین، شفات، شفا، شفات نہیں شفا. ٹھیک ہے سلیم بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا اس پہ ریسرچ کریں. اچھا جی 15. ہاتی ماضی الافعال الاتیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاتی ماضی الافعال الاتیہ. جی خواتین آپ لیٹ آئی ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ ان افعال کو ماضی میں کنورٹ کرنا ہے. ہاں یہ جو مضارع ہے اس کا ماضی بتائیں. ٹھیک. تو یحملو کا کیا ہے؟ حاملہ. حمل. یطلعو، طلع. طلع. یخطب، خطب. خطب. یغرب، غرب. غرب. یقرب. قرب. ہاں قریب. نہیں، یہ قرب یقرب. قاروبہ. فتح یفتح باپ سے سر یہ ہوگا. قروبہ ہی صحیح ہے، قربہ ہی صحیح ہے. صحیح. لیکن یقرب، قروبہ. تو یقرب کس وزن پہ آئے گا یہ؟ فتح یفتح. نہیں اگر قروبہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کروما، کرم یکرم. کروما یکرمو. یکرمو ہوتا ہے نا، کروما یکرمو ہوتا ہے، تو پھر تو یقربو ہونا چاہیے تھا. چلیں اس کو دیکھ لیں گے. اچھا جی 16 نمبر ایکسرسائز. کیا کرنا ہے؟ ہاں ینتق، ناطقہ، نطق. ناطقہ. نصر ناطقہ ینصر. ہوگا. ناطقہ ینتقو، ضربا یضربو. کریں اگلی 3-4 ایکسرسائز کریں، بلکہ ٹائم تو پورا ہو گیا. جی بالکل.
تحسبهم ہے نا, نہیں حسیب یحسبو ہوتا ہے, حسیب یحسبو بھی ہوتا ہے. جی صحیح. کیونکہ یہ باب جو آپ کا باب فتح یفتح ہے نا, اس کے مقابلے میں ایک اور آیا ہے کہ جس کا ماضی مفعول ماضی جو ہے مکسور العین ہے. ٹھیک, حاسی باب فتح یفتح کیا ہوتا ہے؟ باب فتح یفتح ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ ہو گیا حسب یحسب. صحیح. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہے تحسبہم ایقاظا وہم رقود, یہ ہے نا. ہاں تحسبہم, میرے علم کے مطابق دونوں آتا ہے, حسیب یحسبو حسیب یحسبو. کتاب نکالیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں ہم بس کریں گے. کوئی اور سوال ہے تو کر لیں. یہ ساری ایکسرسائز جو بھی آگے کی ہیں تھوڑا آپ لوگوں نے کچھ گھر سے دیکھ کے آنی ہے. جیسے ہے نا ہاتھی مفرد الاسماء الآتیہ حرم سکارا ملائکہ معانن, اس کے واحد کیا ہیں یہ دیکھنے. ہاتھی جمع الاسماء الآتیہ, ان کی جمع کیا آتی ہے وہ دیکھنے. پھر 18واں سوال ہے دخلت علی المدیر دخلت مکتب المدیر وہو فیہ. صحیح, کیا مطلب؟ یہ کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ یہ دیکھ کے آنا ہے آپ نے. صحیح ہے, یہ دیکھ کے آنی ہے آپ نے یہ چیزیں. باقی وہ بھی دیکھیں. حسیب یحسب یحسبو, میرے علم کے مطابق یہ دونوں آتے ہیں. اور قرآن میں وہاں بھی ہے نا کہ آخری سورہ کہف کی آیت ہے نا. ہاں ہاں, ایحسب الانسان انا, ہاں ایحسب الانسان انا خلقنا, ایسے ہی پیدا کر دیا. ٹھیک, اسی طرح ہاں خلقناہم عبسا. اسی طرح اس کے آخر میں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ٹھیک ہے, کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. صحیح. اور یحسبو بھی آئے گا قرآن میں. اصبروا قلیل. جی اچھا, اس کے ماضی 2-3 طریقے سے آ رہے ہیں. حاسبہ بھی ہے, حسبہ بھی ہے, اور حسوبہ بھی ہے. ٹھیک, جی حسب الانسان حسب حسبا کان له ولآبائه شرف ثابت. ٹھیک, یعنی حسب الانسان, انسان کا حسب بڑا اچھا ہے. ٹھیک, یہ وہ ہو گیا. حسبہ بھی ہے, حسب تو آیا نا, ہاں یہ وہ حساب سے ہے. حسب دراہمہ ای عدہا واحصاہا,
وہ کیا ہے؟ تحسبهم ایقاظا وهم رقود. تو ہاں تو اچھا یہ ہے حسب یحسب سے، لیکن یہاں یہ فٹ نہیں ہوتا، معنی گمان کا ہی ہے. چلیں اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال؟ ایک حسیبہ دیکھنا ہے ہم نے، اور کیا دیکھنا ہے؟ یا قربو بھی دیکھنا ہے جی، اس کی بھی کیا حقیقت ہے یہ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، کل کلاس ہے ہماری انشاءاللہ 6 بجے. ہاں چلیں جی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.